سکتا؟ کون پیدا کرے گا؟ عورت. پھر اس بچے کی تربیت کے حوالے سے ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ بھی انڈرسٹوڈ ہیں، ریکگنائز ہیں، تمام لوگ اسے جانتے ہیں. اور اسی انداز سے جو فطرت کا تقاضا ہے، نیچر کا تقاضا، کیونکہ اگر آپ نے چھوٹا بچہ میری گود میں دے دیا تو مجھے طریقہ ہی نہیں آتا کہ یہ پیشاب کرے گا تو میں کیسے صاف کروں گا، کیونکہ وہ میری نیچر کے خلاف ہے. یہ پاخانہ کرے گا تو میں کیسے صاف کروں گا، جبکہ اس کی والدہ اس کی طبیعت کو اپنے نیچر کے اساس پہ جانتی رہتی ہے. میں طریقہ نہیں آتا، مرد کو طریقہ نہیں آتا. تو یہ ہے فیملی لاز جو فقہ کا دوسرا شعبہ ہے. تیسرا شعبہ فقہ کا جس کے لیے قرآن کریم اور سنت رسول فاؤنٹین ہے، منبع ہے. اب آپ نے ایک فیملی تو استوار کر دی ہے، لیکن انسان تو بائی نیچر وہ سوشل ہے، وہ اپنے گھر کے دیواروں کے اندر تو کنفائنڈ نہیں رہ سکتا. پھر اس کے کچھ ضروریات بھی ہوں گے. کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو اس کے ساتھ وافر مقدار میں موجود ہو، لیکن دوسری چیز ایسی ہوگی کہ اس کے پاس ایک دانہ بھی موجود نہیں ہوگا. تو اس کی ضرورت پڑے گی ٹرانزیکشنز کو. وہ گھر سے باہر نکل کر کچھ معاملات کرتا رہے گا، ٹرانزیکشنز ہوں گے، معاملات ہوں گے، ڈیلز ہوں گے. صحیح ہے. تو تیسرا حصہ ہے معاملات. ٹرانزیکشنز آپ لکھ سکتے ہیں، کانٹریکٹس اینڈ ٹرانزیکشنز. ہاں دنیاوی ہوتے ہیں نا، معاملات تو دنیاوی ہوتے ہیں. تیسرا حصہ ہے. اب چوتھا حصہ وہ اسی کا ڈیمانڈ ہے اور تقاضا ہے، اس کا اور فیملی لاز کا. تو جب آپ نے فیملی اسٹیبلش کر دی اور پھر سوشل لائف بھی شروع کر دی تو وہاں پہ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کسی دوسرے کو باڈیلی ہارم کرے گا، مینٹلی ہارم کرے گا یا فائنانشلی ہارم کرے گا. Who will ask that very harming personality؟ وہ ہارمنگ پرسن اس سے کون پوچھے گا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ذہن میں آ رہی؟ آپ نے ایسے مینٹلی ہارم کیا کیوں؟ آپ نے ایسے فائنینشلی ہارم کیا کیوں؟ آپ نے ایسے فزیکلی ہارم کیا کیوں؟ کون اس سے پوچھے گا؟ تبھی تو ظلم کا ایک بازار گرم ہوگا. تو ایک چھوٹا حصہ جو فقہ کا ہے وہ ہے الاحکام السلطانیہ. الاحکام السلطانیہ means to establish a state and a government in the light of Quran and Sunnah. الاحکام السلطانیہ to establish a state and a government. لکھ لیا آپ نے؟ اتھارٹی ہوگی، ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے. اب یہاں کا جتنا بھی بڑا آدمی ہو، یہاں کا معمولی سٹی کورٹ اس سے پوچھ سکتا ہے کہ نہیں پوچھ سکتا؟ معمولی سٹی کورٹ یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کورٹس کی بھی دجیاں بکیر دی جاتی ہیں. تھرڈ ورلڈ میں تو تمام کا یہی حال ہے، کسی بڑے سے بڑے آدمی سے. اور جب تک قانون کی یہ حکمرانی باقی رہے گی تو اسٹیٹ اور گورنمنٹ سموتھ چلے گا. ادروائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف قطعوہ. حضور نے ایک بار ایک فیصلہ سناتے ہوئے فرما دیا کہ آپ سے سابقہ امتوں کی تباہی اس سے ہوئی کہ ان کے لاز جو تھے وہ ڈوئلزم کا شکار تھے کہ جب معاشرے کے کوئی با اثر آدمی نے کوئی جرم کیا میں بی ایکویٹڈ ایزیلی، لیکن اگر کسی بے سہارے نے کر دیا تو دیر از نو اینی وے فار ہز ایکویٹل، ہی از ٹو بی پنشڈ. تو سزا ملتی تھی. تو جب یہ ڈوئلزم یعنی پیغمبر علیہ السلام نے تصور دے دیا کہ نو ون از بیہائنڈ لا اور بیانڈ لا، کہ بیانڈ لا کوئی نہیں ہے، ہر ایک سبجیکٹ ٹو لا آف دی اسٹیٹ اینڈ لا آف دی لینڈ. لا آف دی لینڈ کو ہر ایک آدمی سبجیکٹ ہے، وہ جواب دہ رہے گا کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا. صحیح. اور اس سلسلے میں ایک بات بتا دوں، غزوہ اجنادین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رومیوں سے ایک جھگڑا ہو گیا تھا، غزوہ اجنادین. اسی میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے جماعت کو رومیوں کے ایک بڑے لشکر پر کامیابی ملی تھی. تو رومیوں کے جرنیل نے میٹنگ بلائی کہ ہمارے پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھا، اسلحہ کم تھا، کسی نے خیانت کی ہے، کیا کچھ ہو گیا ہے. تو ایک باوقار آدمی نے کہہ دیا کہ نہیں، ہمارے سب کچھ ٹھیک تھے،
لیکن وہ جو مقابلے میں لوگ تھے ان کے کچھ ویلیوز ہیں جو زیادہ وزندار ہیں، ان کے ویلیوز نے انہیں کامیابی دے دی. تو جرنیل نے کہا کہ پھر ہم سٹڈی کریں گے کہ ان کے ویلیوز کیا ہے. اور چونکہ رومی بھی تو اہل کتاب تھے، آسمانی دین کے قائل تھے، تو اس نے ایک عربی آدمی کو اسائنمنٹ دے دی کہ آپ نے جا کے 24 گھنٹے ان کے لشکر میں رہنا ہے اور ان کے حرکات و سکنات کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ آ گیا، 24 گھنٹے بعد جب واپس گیا تو اس نے ایک رپورٹ سبمٹ کر دی کہ رأیتہم ناسا باللیل رہبان وبالنہار فرسان. میں نے تو اس قوم کو ایسا قوم پایا کہ وہ رات مسلح پر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں. دیٹ از دیئر کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی. اور دن کے وقت وہ لگے رہتے ہیں اپنی دفاعی قوت مضبوط کرنے میں. اور فرمایا کہ قانون کی حکمرانی یہ کہ اذا سرق فی ابن امیرہم قطعہ، اگر ان کے خلیفہ کا بیٹا بھی چوری کا مرتکب ہو جائے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں. وَإِذَا زَنَا رَجَمُوهُ، اگر خلیفہ اور بادشاہ کا بیٹا بھی زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو سنسار کر دیتے ہیں. تو رومیوں کے جرنیل نے کہا کہ جس قوم کی صفات یہ ہوں گی، رومیوں کی حکومت انہی کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی. اور بہترام تاریخ نے دیکھ لیا ایسا ہی ہو گیا. ہم تو اس چیز کے شکار ہیں کہ اگر جرم میں نے کیا تو دیر از نو اینی وے، لیکن اگر جرم بے نظیر و نواز شریف نے کر دیا ہے، بلکہ وہ تو چھوڑے کسی عام سرمایہ سے. تو اب یہ ہے احکام السلطانیہ میں بھی اسٹیبلش ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا، کہ اسٹیٹ آپ نے کس طرح اسٹیبلش کرنا ہے اور گورنمنٹ آپ نے کس انداز پہ استوار کرنی ہے. اب پانچواں حصہ، اسٹیٹ کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا چیف ایگزیکٹو کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو ڈیسیجن نہیں کرتے. کورٹ ڈیسیجن تو ان کی ذمہ داری نہیں، جوڈیشری تو علیحدہ ایک چیز ہے، جوڈیشری علیحدہ. لیکن اب معاشرے میں بسنے والے لوگ معاملات کے حوالے سے انہی سے دو قسم کے جرائم سرزد ہوں گے. ایک وہ جو فزیکل باڈی کو ہارم کرتا ہے جسے کہتے ہیں جنایات، پانچواں حصہ ہے فقہ کا، پانچواں حصہ ہے جنایات، کرائمز. جنایات مینز کرائمز، اور آپ اسے لکھیں کہ کرائمز اگینسٹ باڈی آف سم ون، دیٹ از کرائم. نہیں یہ سے ہے سے نہیں. اور دوسرے کو کہتے ہیں ضمانات، دعات سے ضمانات، جسے قانون کی زبان میں ٹاٹ کہتے ہیں. ضمانات، دعاد میم الف نون الف تے، دعات سے، دال سے نہیں، دعات سے. ضمانات انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹارٹس، TORTS. ٹارٹس مستقل قانون ہے، پاکستان میں بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن وہاں امپلیمنٹڈ نہیں ہے، صرف پڑھاتے رہتے ہیں. صحیح ہے. ضمانات کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی نے مجھے مینٹل کوف پہنچائی ہے، اس آدمی نے میرے عزت کو نقصان پہنچایا ہے، میرے فیم اور ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے. اب یہ جنایات اور ضمانات کا فیصلہ کون کرے گا؟ یو کین ناٹ گو ٹو کلنٹن ٹو ڈیسائڈ یور ٹارٹس اور کرائم. یو ول گو ٹو سٹی کورٹ، ناٹ ٹو اینی کورٹ ہیئر. That will be the case there in Pakistan or India or Bangladesh or anywhere. صحیح. So to establish court, that is called ادب القاضی. یہ چھٹا حصہ ہے فقہ کا، ادب القاضی. دوسرا اصطلاح اس کے لیے شریعت میں ہے مرافعات. یہاں محفوظ رکھیں ہوں گی مرافعات. کورٹس ہوں گے اور وہ کورٹس ڈیسائیڈ کریں گے جنایات کو اور ٹارٹس کو ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سننا، کہ اس کو کیا سزا دینی ہے، اس کو کیا سزا دینی ہے. اب جو اسٹیٹ آپ نے اس انداز پہ اسٹیبلش کر دیا تو وہ اسٹیٹ بھی ان آئسولیشن تو نہیں رہ سکتی. اب جو عراق کو آئسولیٹ کروا دیا گیا ہے، یا ایران کو آئسولیٹ کروانا چاہتے تھے، یا سوڈان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، یا لیبیا کے ساتھ یہ کر چکے ہیں آئسولیٹ. دیکھیے وہاں ان کی کیا حالت ہے، ان کے بچے مر رہے ہیں، فاقوں مر رہے ہیں، کیونکہ تمام ضروریات تو ایک اسٹیٹ کے اندر پوری نہیں ہوتی.
اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات ہوں گے. شریعت اسلامیہ اسے کہتے السیر، سین یہ رے، سیر. آپ لکھیں مسلم انٹرنیشنل لا کہ قرآن و سنت نے کیا بیسک پرنسپلز ہمیں دیے ہیں کہ دیگر ریاستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کن خطوط پہ استوار ہوں گے. تو قرآن کریم ان تمام چیزوں کا منبع اور فاؤنٹین ہے. سنت رسول ان تمام چیزوں کا منبع اور فاؤنٹین ہے، اور اسے کہتے ہیں اسلامک سسٹم. اور اللہ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. جب آپ مسلمان بن گئے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتے رہو گے، تو آپ کا فریضہ ہے. That is only a chapter of Islam. عبادات is only a chapter of Islam. While Islam is a complete and perfect system. آپ نے اسے امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اپلائی کرنا ہوگا زندگی کے ہر شعبے میں. تو یہ ہے ایک عالم کا قول. دوسرا عالم حضرت شاہ ولی اللہ جو بری صغیر کے بہت بڑے آدمی ہیں، صرف بری صغیر کے نہیں اسلامی دنیا کے بہت بڑے آدمی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں عقائد کے علاوہ عقائد کے علاوہ 5 علوم ذکر کیے جاتے ہیں. عقائد تو دین کا حصہ ہے، شریعہ کے 5 علوم. ایک کو وہ کہتے ہیں علم الاحکام. احکام کا معنی فرض کون سی چیز ہے، واجب کون سی چیز ہے، سنت کون سی چیز ہے، مستحب کون سی چیز ہے، حرام کون سی چیز ہے، مکروہ کون سی چیز ہے، مباح کون سی چیز ہے. یہ اقسام آپ لکھیں. ان ائمہ اور اہل ظواہر کے نزدیک احکام کے اقسام، فرض احکام کے اقسام لکھیں آپ. واجب صرف واجب نہیں، یہ چھوڑیں. 3 ائمہ امام مالک، یعنی 3 امام لکھیں آپ. امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ. اور اہل ظواہر جو امام داؤد ظاہری کے مقلد ہیں، جسے ہم اہل حدیث حضرات کہتے ہیں. تو ان چاروں کے نزدیک احکام کے اقسام واجب means mandatory، سنت، حرام، مکروہ اور مباح. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ذرا زیادہ تفصیل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ واجب 2 قسم کے ہیں. ایک مینڈیٹوری آف کیٹیگری 1 دیٹ از کالڈ فرض، جسے ہم فرض قطعی کہتے ہیں، فرض قطعی. اور دوسرے مینڈیٹوری آف کیٹیگری 2 دیٹ از کالڈ واجب، such like our fitrana and our qurbani and such like our salat witr which we have performed now. واجب. تیسرا سنت. چوتھا مستحب، recommended or liked one. پانچواں حرام، forbidden and restricted. چھٹا مکروہ تحریمی جو حرام کے نزدیک ہے. ساتواں مکروہ تنزیہی جو مروت کے خلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے. مکروہ تنزیہی مثلا فار ایگزامپل انسان اس سے معزز نظر آتا ہے کہ اس کا کپڑا یہاں سے لے کر یہاں تک ہو، پورا بدن ڈھکا ہوا ہو. صحیح. اب اگر ایک آدمی نے، مرد نے یہاں تک کوئی شارٹ پہن لیا تو مینس کہ اس کا عورت جو ہے جس کا ننگا کرنا حرام ہے وہ تو ڈھکا چھپا ہے، لیکن یہ مروت کے خلاف ہے کہ ایک باوقار انسان وہ شارٹ پہنا کرے. تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ کپڑا آپ کے لیے استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے. ابھی ذہن میں آ گیا. اور یہ تصور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، باقی فقہاء مکروہ تنزیہی کو نہیں جانتے، وہ صرف مکروہ کہتے ہیں، حرام کی کیٹیگری 2. صحیح. اور آخری چیز ہے مباح. مباح مین ایسی چیز جو نہ حلال ہے اور نہ حرام ہے اور نہ مکروہ ہے اور نہ کچھ ہے. صحیح. فار ایگزامپل شاور لینا، ہر نماز کے لیے شاور لینا
کہ ہر وقت شاور لینا، دن میں 3 مرتبہ شاور لینا، یہ نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام ہے، بس ایک مباح چیز ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپشنل چیز ہے، مینس آپشنل، دیٹ از این آپشنل تھنگ۔ اب یہ ہے علم الاحکام۔ دوسرا ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ ہے علم الاحکام۔ دوسرا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، یعنی بس آپ اردو میں لکھیں اگر یہ نہیں آتے ہیں۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ریمائنڈ کر کر کے انسان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ بار بار جو کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کون کون سے نعمتوں کو خدا کے بندوں جو اٹھلاتے رہو گے، ایک تو ہے نہیں، 1000 بھی نہیں، 1,00,000 بھی نہیں، 1,00,00,000 بھی نہیں۔ دوسرا ہے علم التذکیر بأیام اللہ، علم التذکیر بأیام اللہ، یہ تیسرے نمبر پر علم التذکیر بأیام اللہ، اسی کا معنی یہی ہے کہ اللہ کریم سابقہ اقوام جنہوں نے پیغمبر کے میسج کو ریفیوز کر دیا ان کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھیں انجام، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چونکہ ڈائریکٹ تو اہل مکہ کو ایڈریس کر رہے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ، قوم ہود کا ذکر کر دیا کہ میں نے کیسے تباہ کر دیا، قوم سمود کا ذکر کر دیا، قوم شعیب کا ذکر کر دیا، قوم لوط کا ذکر کر دیا۔ تو اہل مکہ جو تھے وہ تو زیادہ تر تاجر تھے، شام کا سفر کرتے تھے اور یمن کا سفر جو مین شاہراہ ہے، مین راؤٹ، اسی پر جو سفر کرتے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، آپ راستے پر جا کر ان کے کنڈرات کو نہیں دیکھتے کہ آپ عبرت پکڑیں؟ اور فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ، جب وہ مکے سے روانہ ہو جاتے تو دوسرے دن صبح کے وقت وہ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ارے خدا کے بندو، روزانہ صبح سورج نکلتے وقت آپ ان کے کنڈرات میں سے گزرتے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ۔ ایک دوسری جگہ فرمایا اللہ کریم نے قوم لوط کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہ وہ ترکنا فیہا آیا لقوم یعقلون، کہ میں نے وہاں تو واضح نشانیاں چھوڑ دی ہیں، اب نہیں دیکھتے ان واضح نشانیوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ وہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجارۃ السوداء وان ارضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء والبحر المیت، کہ قوم لوط پر جو عذاب آپ نے نازل فرمائی اردن کی سرزمین پر ہے، کہ جو عذاب اللہ نے قوم لوط پہ نازل فرمائی اس کے 4 سائنز اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے۔ ایک کہ وہ زمین اس سے پینے والا پانی نہیں نکلتا، دوسرا وہ زمین وہ سبزہ نہیں اگاتا، تیسرا وہاں پہ یہ کالے پتھر اس انداز سے پڑے ہوئے ہیں کہ بارش برسائی گئی ہے، اور چوتھا والبحر المیت، کے ڈیڈ سی۔ اللہ کریم نے جب زمین کو اٹھا کر ان پر ایسا پھینک دیا تو اس کے جتنے سارے منرلز تھے وہ ایبزارب ہو گئے پانی کے اندر، تو وہاں اس پانی کی ڈینسٹی اتنی ہے کہ وہ انسان کو ڈباتا نہیں، انسان کو نہیں ڈباتا، بس وہ تمام انسان اس میں پڑے رہتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں اور پانیوں سے ماتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو لے چلیں گے وہاں، اور اردن میں ڈیڈ سی، البحر المیت۔ اچھا، تو اسے کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے، فرمایا فمنہم من اغرقنا، کتنوں کو میں نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ومنہم من خسفنا بہ بدر الارض، اور کتنوں کو میں نے زمین میں دنسا دیا اپنے شہروں سمیت، ومنہم من اخذت الصیحہ، اور کتنے کو میں نے جبریل کے چیخ سے ہلاک کر دیا، ومنہم من امطرنا علیہا حجارہ، اور کتنے کے اوپر میں نے پتھر برسائے۔ اور اللہ نے پیچھے فرمایا کہ آپ کو اسی چیز پر افتخار ہے کہ ہم بڑے ماہر ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، ذرا جا کے قوم صالح کے شہر کو تو دیکھے کہ پہاڑوں کے اندر اس نے کس قسم کے تہخانے بنا دیے ہیں۔ وہاں پہ آپ جا کر دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگوں کے لیے تو انہوں نے وہ بنا دیا ہے تھیٹرز، اور پتھروں کو کود کود کے اتنا زبردست اسمبلی ہال بنا دیا ہے، آدمی کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہر ایک ٹرائب، یعنی جو ذیلی شاخ قوم سمود کے تھے، ہر ایک ٹرائب کے لیے علیحدہ روز ہیں، 1 2 3 4، اور ہر ٹرائب کے روز کے درمیان پیسج ہے گزرنے کے لیے، اور درمیان والی جو کرسی ہے وہ ذرا اوروں سے بڑی بنی ہوئی ہے جس پر ان کے سردار بیٹھا کرتے تھے، اور جب ان کا کوئی فنکشن ہوتا تھا، ڈرامے ہوتے تھے، یا فار ایگزامپل فلم دکھاتے رہے، اللہ کریم نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ،
کہ وہ آپ سے بڑے زیادہ ماہر تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. انہوں نے زمین کو ایسا آباد کر دیا تھا کہ آپ کی آباد کرنے والے ہیں. تو آج بھی عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ خدا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی اس قسم کا نہیں بنا سکتا کہ یہ مغز کپائی کس سے ہوگی. یہ لگا رہے اور لگا رہے اور لگا رہے اور لگا رہے اور ایسی نقش نگاری کر دی ہے اس کے اندر کہ آدمی اب بھی چاہتا ہے کہ اگر عذاب والے گھر نہ ہوتے تو میں یہاں ایک گھر بسا لیتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تو دوڑ کے گزرتے, قدم تیز تیز اٹھاتے اور فرماتے کہ ارض العذاب نفر من عنہا, یہ اللہ کے عذاب والی سرزمین ہے, جلد اس سے نکلنا چاہیے. اور دوسرا ہے علم التذکیر بما بعد الموت. علم التذکیر بما بعد الموت, کہ اللہ کریم موت کے بعد آنے والے حالات کے اساس پر انسان کو ریمائنڈ کرا کرا کے بطور ایڈمونیشن پیش کر کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. صحیح, تو باقی انشاءاللہ کل اس کو آپ جب ریفائن کر کے علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کریم میں اساسی طور پر 5 علوم کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک علم الاحکام, دوسرا علم التذکیر بآلاء اللہ, تیسرا علم التذکیر بایام اللہ, چوتھا علم التذکیر بما بعد الموت. ان بائیوں کو سمجھانے کے لیے مختصراً علم الاحکام کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے ہیں, یہ نہ کرنے کے ہیں, یہ کرنے کے ہیں, یہ نہ کرنے کے ہیں, اسے کہتے ہیں علم الاحکام. علم التذکیر بآلاء اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان کر کر کے انسانوں کو کنونس کرتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے فالو کرے, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا احسان کر دیا ہے. اور کبھی کبھار انہیں کہہ بھی دیتا ہے کہ فبأی آلاء ربک تتمارا, خدا کے بندوں نعمتیں 1 2 10 10 ہزار 10 لاکھ 10 کروڑ بھی نہیں ہے, کس کس نعمت کو جھٹلاتے رہو گے یا شبہ میں پڑھتے جاؤ گے. تیسرا ہے علم التذکیر بایام اللہ, کہ جنہوں نے نہیں مانا تو آپ دیکھیں سابقہ اقوام کا کیا حشر ہوا. قوم عاد کو دیکھے, قوم سمود کو دیکھے, قوم شعیب کو دیکھے, فرعون کو دیکھے, قوم نوح کو دیکھے, قوم لوط کو دیکھے. اور اللہ کریم نے مشرکین مکہ سے کہہ دیا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ, آپ تو اپنے تجارتی اسفار میں انہی کے کنڈرات میں سے چلتے جاتے ہیں. تو آپ ذرا بھی اِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے جو شہرآباد تھے وہ بھی تو آپ کے گرانڈ ٹریفک روڈ پہ تھے, اور اب بھی ہیں وہ کنڈرات. تو آپ عقل نہیں کرتے. قرآن کریم نے فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, کہ اگر آپ کا عقل کام کر رہا ہے تو ان کے آثار اور سائنز اور سمبلز عذاب کے جو ہیں ابھی تک وہ موجود ہیں. اور فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, وہ آپ سے زیادہ ماہر تھے دنیاوی کاموں کے, لیکن جب انہوں نے میرے میسج کو ریفیوز کر دیا تو میں نے ان کا کیا حشر کر دیا. اسے کہتے ہیں علم التذکیر بایام اللہ. چوتھا ہے علم التذکیر بما بعد الموت, کہ نہیں مانتے, مرو گے نہیں, مریں گے جی. تو اللہ کریم نے فرمایا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. soon they will know what will happen to them and what they will face then. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. 5واں علم جو ہے اسے کہتے ہیں علم المخاصمہ. مخاصمہ جس طرح خصومت ایک لفظ ہے, آپ بھی جانتے ہیں سارے لوگ, جھگڑے کو کہتے ہیں. مخاصمہ کا معنی ہے دلائل کی دنیا میں مخالفین سے بات کرنا. اللہ کریم مخالفین سے دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہے. قرآن کے نزول کے وقت 5 قسم کے لوگ موجود تھے. ایک مومنین جنہوں نے قرآن کو مانا, دوسرے مشرکین, تیسرے یہود, چوتھے نصارہ اور 5ویں منافقین. اب یہ جو مومنین تھے وہ تو ماننے والے تھے. مخاصمہ ماننے والوں سے نہیں کہا جاتا. ماننے والوں سے تو جب ان کا باس بات کر دیتا ہے تو وہ فالو کر جاتے ہیں, تو ان سے تو کوئی جھگڑا مگڑا نہیں ہوتا, نہ ان کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ اٹھ جائیں, وہ اٹھ جاتے ہیں. جھگڑا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو مخالف ہیں, جو مانتے نہیں بات کو. تو پھر انہیں کنونس کرنے کے لیے, انہیں تھریٹ دینے کے لیے آپ نے دلائل دینے ہوں گے کہ یہ بات یہ تو قابل انکار نہیں,
یہ تو واجب الاقرار ہے کہ آپ اس کو ایڈمٹ کریں اور اسے ایکسیپٹ کریں. تو ایک تھا مشرکین، اور دوسرے تھے یہود، اور تیسرے تھے نصارہ، اور چوتھے تھے منافقین. آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو ختم کریں گے، پھر چھٹی ملے گی تبسم کو بھی، اور اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اچھا، اب جو مشرکین تھے، بلکہ یہ 3 قسم کے کافر جو تھے، ان تمام کا یہ دعویٰ تھا. مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ وی آر دی فالوورز آف دا دین آف ابراہیم علیہ السلام. یہود کہتے تھے کہ ہم اس کے فالوورز ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اس کے فالوورز ہیں. اور قرآن کریم کو کہنا پڑا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، تو مشرک اس کے فالوورز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، تو یہودی اس کے فالوورز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے، تو نصرانی اس کے فالوور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے. اور فرمایا پیچھے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ. ابراہیم پہ دعوے داری کا حق ان کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کے زمانے میں ابراہیم کا اتباع کیا، یا محمد کو حق پہنچتا ہے، یا محمد کے ماننے والوں کو حق پہنچتا ہے. کیونکہ ابراہیم کی شخصیت یہ ایک ریکگنائزڈ اور انڈسپیوٹڈ پرسنالٹی تھی. لہذا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ابراہیم کی عظمت کا سہارا لیتے تھے کہ میں ہوں اس کا فالوور، میں ہوں اس کا فالوور، میں ہوں اس کا فالوور. اب ایک آدمی جو کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق کا سہارا لے لیتا ہے، تو اسے زج کرنے کے لیے، اسے منوانے کے لیے آپ نے بھی اسی آدمی کا سہارا لینا ہوگا. صحیح؟ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابراہیم کے فالوورز ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا ابراہیم نے تو یہ فرمایا تھا، تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم تو یہ کہہ رہے تھے، تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم کا تو یہ عمل تھا، اس کا تو یہ عقیدہ تھا. صحیح ہے؟ یہ مخاصمہ کی سب سے بہترین صورت ہے. فار ایگزامپل، اگر تبسم بھائی اسی کے ساتھ دین کے حوالے میں آپ کا کوئی جھگڑا پڑ گیا، اور آپ 100% آپ کلیئر ہیں کہ یہ دین کی بات ہے، اور تبسم جو بات کر رہا ہے وہ دین کی بات نہیں. اب تبسم ظاہر ہے کہ وہ میرے پاس اور میرے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے، تو وہ کہے گا کہ قاضی صاحب سے ہم نے یہ سنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات قاضی صاحب یہ بات کر رہے تھے، یا تو آپ غلط سمجھ چکے ہیں، یا انٹینشنلی آپ غلط بات اس کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ اور یہ آسان طریقہ ہے، اس سے بہت جلد ہی تبسم صاحب کنونس ہو جائے گا. اس کی ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ واقعی میں تو انٹینشنلی غلط بات منسوب کر رہا ہوں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ایسا نہیں تو کم از کم اسی کے ہتھے چڑھ جانے سے دوسرے لوگ تو بچ جائیں گے. دوسرے کو تو اس گمراہی کے تابع نہیں بنا سکے گا جب آپ نے اسے کنٹرڈکٹ اور کاؤنٹر کر دیا کہ نہیں قاضی صاحب نے تو رات درس میں یہ بات کہی تھی، آپ کی جو بات ہے یہ صحیح نہیں، یا تو آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یا انٹینشنلی آپ ایک غلط بات اس کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو جو دوسرے لوگ فار ایگزامپل عبدالواحد صاحب، وہ بھی مثلا قاضی صاحب کو اتھارٹی سمجھتا ہے، تو اس کے ذہن میں تو بات آ گئی کہ تبسم جو بات کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کی بات نہیں ہے. لہٰذا وہ یا تحقیق کرنے یہاں آ پہنچے گا، یا آپ کی بات کی تصدیق کر جائے گا. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم کے فالوورز ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا ابراہیم کے فالوورز ہیں، تو آپ تو شرک کر رہے ہیں. ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا. یہودیوں سے کہا کہ وہ تو یہودی بھی نہیں تھے، یہ آپ نے جو رواج بنا دیے ہیں، تو ابراہیم کے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں. نصرانیوں سے کہہ دیا کہ ابراہیم نے تو کبھی خدا کے کسی بیٹے کا تصور نہیں دیا لوگوں کو، اور آپ تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا چکے ہیں. تو فرمایا ولم یکن من المشرکین، نہ وہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما. اب مشرکین سے قرآن کریم مناظرہ کرتا رہتا ہے. مشرکین سے مخاصمہ کا معنی ہے کیا؟ مناظرہ کرنا، کہ بحث کرتا ہے ان سے. اب بحث کن چیزوں، یعنی فار ایگزامپل اگر ایک آدمی منکر حدیث ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، تو حدیث کی حجیت ثابت کرنے کے لیے آپ اسی کے سامنے حدیث کی حجت نہیں پیش کر سکتے. وہ تو حدیث کو مانتا نہیں. تو آپ اسے قائل کرنے کے لیے کہ حدیث حجت ہے اور سورس آف اسلامک لا ہے، آپ قرآنی آیات کا سہارا لیں گے. آپ نے قرآنی آیات کا سہارا لینا ہوگا. اگر ایک آدمی وہ قرآن و سنت کو تو مانتا ہے، لیکن ائمہ اور جورسٹ کے جورسٹک ورک کو نہیں مانتا، تو آپ ابو حنیفہ کے قول اس کو پیش نہیں کر سکتے، آپ امام شافعی کا قول اس کو پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ائمہ کو مانتا نہیں. تو آپ نے ان اماموں کے مسلک صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کا سہارا لینا ہوگا، ایکسپریسلی یا امپلائڈلی. ایکسپریسلی یا امپلائڈلی. ایک دوست نے اس دن کہہ دیا کہ نہیں جی امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے. میں نے کہا کہ میں امام بخاری کو نہیں مانتا، اور میں امام بخاری کو حدیث کو مانتا ہوں. تو وہ
آدمی ذرا چونک گیا. اس نے کہا جی بخاری تو معتمد آدمی ہے. بخاری, میں نے کہا بخاری کو معتمد آدمی سمجھتے ہیں؟ میں تو اسے معتمد نہیں سمجھتا. وہ بھی گڑبڑ قسم کے آدمی تھے, وہ بھی ڈیویٹ ہو چکے تھے رائے حق سے. اس نے کہا یہ جی آپ کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو امام کو فالو کرے گا اٹ مینس کہ ہی از ڈیویٹڈ فرام دی پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ بخاری himself he was the follower of Imam Shafi. He himself was a muqallid of Imam Shafi, then he was a deviated one. Why you present the hadith narrated by Imam Bukhari a deviated personality? میں کہا اچھا جی تو اتنے بڑے امام بھی امام شافعی کے مقلد تھے. اس نے کہا میں اب کس کی تقلید شروع کروں؟ میں نے کہا یہ اب پہ ڈیپینڈ ہے, میں تو آپ کو رائے دوں گا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید شروع کر دیں. میں بغیر تقلید کے گمراہی کو ہوتے رہو گے. کس کی تقلید کرتے رہو گے؟ ایک مولوی ایک مسئلہ بتائے گا اور دوسرا مولوی دوسرا مسئلہ بتائے گا. اگر ایک مولوی کو آپ پن پوائنٹ کریں گے اور وہ مولوی must be ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک, then you will go right away to Allah سبحانہ و تعالی. صحیح. تو اب یعنی یہ مسئلہ میں نے اس تناظر میں کہہ دیا کہ اگر ایک آدمی ائمہ کو نہیں مانتا, تقلید کو نہیں مانتا, تو آپ امام کے قول کو تو اسے بطور حجت نہیں پیش کر سکتے. جو چیز وہ ایڈمٹ کر رہا ہے اسی کو بطور دلیل پیش کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بطور دلیل پیش کرو گے یا قرآن کریم کی کسی آیت کو بطور دلیل پیش کرو گے. ذہن میں بات آئی؟ تو اب مشرکین جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے تھے, اللہ اور رسول کو نہیں مانتے تھے, لیکن ابراہیم کو تو مانتے تھے, تو اللہ کریم نے استدلال میں کچھ کیا. ایک تو یہ کیا کہ بھائی آپ اللہ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تو مانتے ہیں. اللہ کی قوت کو مانتے ہیں؟ ہاں اللہ کی قوت کو مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا تو پھر میں نے تو کوئی پاور ڈیلیگیٹس نہیں کیے ان جو آپ کے بت پڑے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر. ہم نے تو کوئی بت وہ کوئی پاور ہم نے ڈیلیگیٹ نہیں کیا کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے اور آپ کا یہ کام ہے اور آپ کا یہ کام ہے. آپ نے جو مختلف کاموں کے خدا بنائے ہیں, میں آلریڈی پاورفل انٹیٹی ہوں, تو مجھے تو کسی کی سپورٹ اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے 7 دلائل صرف آیت کرسی میں ذکر کر دیے, ان کو کاؤنٹر کر دیا کہ آپ ایک جانب تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے, اللہ مدبر بھی ہے, اللہ قدرت رکھنے والا بھی ہے, اللہ ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے. تو یہ پارٹنرز کا تصور پھر کہاں سے آیا؟ یہ شرکاء کا تصور پھر کہاں سے آیا؟ اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جو بچے کچے رسوم تھے اسے بطور دلائل پیش کر دیا اور یوں مشرکین مکہ کے دعوے کو کاؤنٹر کر دیا. اب مشرکین مکہ ان کے اعمال و اخلاق کی آتے ہیں, تو آپ ذرا یہ اپنے پاس لکھیں کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے. تو جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم کے تابع ہیں, تو وہ خدا کو مانتے تھے لیکن شرکاء ساتھ ٹھہراتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس قسم کے شرکاء کے حوالے سے تو ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا تھا. نمرود کا تو چھوڑی اپنے قوم کا بھی مقابلہ کیا تھا. فلما جن علیہ الليل رأى كوكبا, اور قوم کو چھوڑی اس نے سب سے پہلے مقابلہ اپنے باپ کا شروع کر دیا. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. میرے ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے اسٹیچوز کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی ابراہیم نے تو اپنے باپ کو اللہ کے لیے خیر بات کہہ دیا کہ سلام علیک فاستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. آپ ابراہیم کی اتباع کی بات کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وہ ابراہیم جسے پتہ چلا کہ میرا اپنا باپ خدا کا مخالف ہے, تو اس نے باپ کو لات مار دی, چلو جہنم میں چلے جاؤ, باڑ میں چلے جاؤ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, باپ کا تابع توڑا ہوں اس مسئلے میں. اور آپ لوگ تو اپنی سرداری کو لات نہیں مار سکتے, اپنے اسٹیٹس اور پریسٹیج کو لات نہیں مار سکتے, اپنے رواج اور رسم کو لات نہیں مار سکتے. آپ عجیب ابراہیم کے ماننے والے ہیں. وہ ابراہیم کے ماننے والوں, آپ کی دل گردے کی بات ہے جی. پھر تو ابراہیم کا دل گردہ چاہیے. اس نے تو اللہ کے لیے قوم کو قربان کر دیا, اس نے تو اللہ کے لیے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. تو حکمران نے کہہ دیا کہ کون ہے آپ کا رب؟ اس نے کہا الذی یحیی ویمیت, جو زندہ کرتا ہے اور مرواتا ہے. اس نے بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا, دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا. یہ صفات تو میرے بھی ہیں. ابراہیم کو پتہ لگ گیا کہ واقعی آدمی پکا گدھا ہے, پکا گدھا ہے.
تو اس نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا خدا تو مشرق سے روزانہ سورج کو نکال لاتا ہے، آپ مغرب سے لے آئیں، فبہت الذی کفر، اس کی بات نہ بن گئی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کریم نے فرمایا کہ ظالموں کا راستہ میں دلائل میں روک دیتا ہوں۔ صحیح، اب وہ ابراہیم جو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کود پڑا، بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ابراہیم تو عشق کے اساس پر آتش نمرود میں کود پڑے، جبکہ عقل اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ آگ جو ہے جلانے والی چیز ہے، لیکن جب عشق آ جاتی ہے تو عقل چھٹی کر جاتی ہے، جب عشق آ جاتا تو عقل چھٹی کر جاتی ہے، عشق کے لیے آدمی پر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے۔ اور آپ عجیب لوگ ہیں، اب تو پرسٹیج کو خیر بات نہیں کہہ سکتے اللہ کے لیے، عجیب ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، وہ لوگ اسی کے قائل تھے کہ یہ عبادات اچھی چیز ہیں لیکن خود عبادات نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اسی کے قائل تھے کہ غریبوں، بیواؤں اور مساکین اور یتامہ اسی کی دلجوئی کرنا، ان کو سپورٹ دینا اچھا کام ہے، لیکن خود ان چیزوں کو وائلیٹ کرتے رہے اور غصب کرتے رہے۔ چوری، زنا اور قتل، اس کی حرمت ان کے نزدیک مسلم تھی کہ چوری کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ کامن لے مین بھی اس کو جانتا ہے کہ چوری اچھی بات نہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ تبسم میرا کوئی چیز چوری کرے۔ تو جب میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تبسم میرا کوئی چیز، تو میں تبسم کی کسی چیز کو کیوں چوری کرتا ہوں؟ جب میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ چودھری فاضل وہ میرے ساتھ خیانت کرے، تو میں کیوں چودھری فاضل سے خیانت کرتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائٹیریا دے دیا، ایک کرائٹیریا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، بس اب پھر آپ ٹھیک انسان بن جاؤ گے۔ اب میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ یہ ذیشان کسی معاملے میں میرے ساتھ جھوٹ بولے، جھوٹ کا معاملہ کرے، تو میں اس کی جانب سے تو جھوٹ بولنا وہ ناقابل برداشت سمجھتا ہوں، اور میں جب میرے اوپر آ جاتی تو میں پھر جھوٹ بول لیتا ہوں۔ کیوں؟ دوغلا پن جو ہے شریعت کو قابل قبول نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ بس جب بھی کسی سے معاملہ کرتے ہو تو اپنے آپ کو اسی کے جگہ تصور کر کے اس سے معاملہ کرتے جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھجوا رہے تھے بطور قاضی القضات یمن کو، تو اس نے کہا کیف وانا حدیث سن ولا علم لی بالقضاء، میری تو جی کچھ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ایمان کی بات ہے کہ قاضی القضات بھجوایا جا رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس نے اپنے آپ کو خود وہ ایگزامن کر دیا، جس طرح کورٹ میں ایگزامن ہوتا ہے، اس نے خود اپنے اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کر دیا کہ جی آپ مجھے کیسے بھجواتے ہیں، میری تو ایکسپیرینس بھی نہیں، اور میں نوجوان ہوں، نوجوان جذباتی ہوتا ہے۔ اب بھی پوری دنیا میں ایک چیز مسلم ہے کہ ہائی کورٹ میں جو آدمی جائے گا اس کی عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے تاکہ وہ میچورٹی کے دور پہ جا پہنچا ہو۔ 40 سال سے نیچے جب آدمی ہوتا ہے تو جذباتی ہوتا رہتا ہے، 40 سال میں اس کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں، 40 سال میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 40 سے پہلے پیغمبر نہیں بنایا، جب 40 کو پہنچ گیا تو اسے کہہ دیا کہ میچورٹی آ گئی، چلو۔ حالانکہ نبی وہ جب تکمیل پاتا ہے تو اللہ کی نگرانی میں تکمیل پاتا ہے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ درس دے دیا کہ 40 سال پھر آدمی میچور ہو جاتا ہے، اس کا عقل اور اوسان وہ ٹھکانے لگ جاتے ہیں، جذباتیت ختم ہو جاتی ہے، ایموشنلزم وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک آدمی 40 کے بعد بھی عبدالوارث صاحب جیسا پھر نوجوان ہو جائے اور جذباتیت اس میں آ جائے تو دوسری بات ہے۔ اچھا، تو 40 سال میں یہ جذباتیت ہی کنٹرول ہو جاتی ہے اور آدمی کے ہوش و حواس ٹھکانے لگ جاتے ہیں، وہ میچور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو نوجوان ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں۔ تو آپ جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپوائنٹمنٹ تو میرے ڈسکریشنری رائٹ ہے، جب میرا ڈسکریشنری رائٹ ہے، میں پیغمبر ہوں، تو اس کے لیے پھر رولز نہیں فالو کرنے پڑتے، ڈسکریشن میں تو پھر رولز نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ گئے کہ ہاں جی ڈسکریشن میں تو پھر لا آف امیونٹی جسے کہتے ہیں قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں، کہ پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ جی کچھ اصول تو بتائیں کہ میں نے کیا کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تتکلم حتی تسمع کلام الفریقین، جب بھی دو آدمیوں کا معاملہ آپ کے سامنے پیش ہو تو آپ نے کوئی تبصرہ، کوئی ریئیکشن نہیں کرنا، کوئی ریمارکس نہیں دینے، بس خاموش بیٹھے رہیں۔ ہم اس لیے وہ جج جو بیان سنتے سنتے اپنے ریمارکس دیا کرتا ہے تو وہ ناکام جج ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا ٹاکٹیو ہے کہ ناکام جج ہے، اور ہمیشہ وہ یعنی سول جج کے پوسٹ سے آگے نہیں چلا جاتا، پاکستان میں بھی بس سول جج ہی رہتا ہے کیونکہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی کہ یہ ٹاکٹیو ہے، یہ جب آدمی بیان دیتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کر جاتا ہے۔ اچھا جج وہ ہوتا ہے جو بالکل اس طرح بت کی طرح بیٹھا رہتا ہے، بس وہ سنتا رہتا ہے
اس طرح بت کی طرح بیٹھا رہتا ہے جس طرح اس میں جان ہی نہیں ہے. یہ اچھی جچی پہچان ہے. اور جب دونوں کے بیانات ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ تبصرہ شروع کر جاتا ہے. حضرت علی سے فرمایا کہ لا تتکلم حتی تسمع کلام الفریقین، دونوں کے بات کو بڑے غور سے سنیں. سن لیا جی. وکف علیک لسانک، حضور نے فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھیں، کوئی تبصرہ نہ ہو. نے کہا جی مزید. پھر حضور نے فرمایا کہ ایک مدعی ہوگا دوسرا مدعا علیہ ہوگا، ایک کلیمنٹ ہوگا دوسرا ڈیپینڈنٹ ہوگا، ایک پلینٹف ہوگا دوسرا ڈیپینڈنٹ ہوگا. تو آپ چند منٹوں کے لیے اپنے کو پلینٹف تصور کریں تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جائے گی بطور پلینٹف اگر میں پلینٹف ہوتا تو اپنے لیے کیا کچھ پسند کرتا. اور تھوڑے منٹ کے لیے اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ تصور کریں کہ اگر میں ڈیپینڈنٹ ہوتا تو میں اپنے لیے تو جو درمیان والا راستہ ہوگا وہ حق والا راستہ ہوگا. ان دونوں کو آپ ملٹی پلائی وتھ کر دیں تو جو درمیان والا راستہ ہوگا حق وہاں پہ ہوگا. ذہن میں بات آ گئی. اسی کے اساس پر پھر فیصلہ کرتے جائیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھے کام ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا اسی طرح وہ رسالت کا انکار کرتے رہے کیونکہ ان کے نزدیک ایک تصور تھا کہ اگر اللہ نے رسول بھجوانا ہے تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے. جبکہ قرب جوار میں رہنے والے یہود و نصارہ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے نبوت کے قائل تھے علیہم الصلوات و تسلیمات، رسول اللہ کے مقابلے میں اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے انہی کی توثیق کرتے تھے کہ یہودیوں کے دین اچھا دین ہے اور نصارہ کا دین اچھا دین ہے. تو اللہ کریم نے جا بجا ان سے کہہ دیا کہ اچھا ان کے پاس جو پیغمبر آیا تھا وہ فرشتہ تھا. اگر آپ لوگوں کے بقول ان کا دین اچھا دین ہے اس کے مقابلے میں تو وہاں موسیٰ جو آیا تھا وہ فرشتہ تھا یا جو عیسیٰ آیا تھا وہ فرشتہ تھا. یہ دیکھیے کس انداز سے کاؤنٹر کرتا ہے. اللہ کریم بھی کمال کرتا ہے، اس انداز سے کاؤنٹر کرتا ہے. اچھا اور پھر قیامت کا مکمل طور پر انکار کر رہے تھے اور وہاں بھی وہ عقل کے غلام بن چکے تھے کہ جب چیز ایک بار بوسیدہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر نئی لائف اسے کیسے ملے گی؟ اس انسان کو نئی زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ کریم نے جہاں بجا فرمایا کہ وہ احون علیہ، وہ جو ریزے پڑے ہیں زمین میں، کچھ تو ہیں پڑے تو ہیں، تو وہاں تو صرف جوڑنا ہے. ریزے تو پڑے ہوئے ہیں، اجزاء ہیں، جوڑنا ہے. جبکہ آپ موجود نہیں تھے اور میں نے آپ کو سپرم سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. تو اللہ نے فرمایا وہ احون علیہ. آپ کا عقل کیا کہتا ہے کہ انوینشن مشکل بات ہے یا اسمبلنگ مشکل بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعی انوینشن تو بڑی مشکل بات ہے، اسمبلنگ تو بڑی مشکل بات نہیں ہوتی. انوینشن اور ایجاد ابتدا سے آدمی کام شروع کر دے اور چیز بنائے اور پھر جوڑے. اگر کسی کو آپ پردے تما دیں، پردے آپ تما دیں، صحیح ہے، تو جو F-16 کے جو پردے پاکستانیوں کو تما دیے تو انہوں نے بھی نتی کر دیا وہاں کیمرہ میں اور F-16 اڑا دیا، صحیح ہے. لیکن اگر آپ اسے کہنے کہ F-16 بنا دیں تو وہ بنا نہیں سکتے، انوینشن نہیں کر سکتے، اسمبلنگ تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو خدا انوینشن کر سکتا ہے وہ اسمبلنگ نہیں کر سکتا. جس نے آپ کے نطفے کو کنورٹ کر کے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا تو اسی انسان کے ذرات جو زمین میں کہیں تو پڑے ہیں اسے پھر نہیں جوڑ سکتا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، آپ نے اپنے پیدائش کو بلا دیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. تو اسی طرح انہیں کاؤنٹر کرتا ہے. جہاں تک یہود کا تعلق ہے، یہود ایسے لوگ تھے کہ وہ تورات کو مانتے تھے لیکن جو تورات موسیٰ کی تھی وہ ان کے پاس موجود نہیں تھی. خود اپنے تئیں کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ بنا دیا تھا اپنے مزاج کے مطابق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اور ابن عباس صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ وہ دو قسم کی تحریف کرتے تھے. ایک تحریف ان کی لفظی ہوتی اور دوسری تحریف ان کی معنوی ہوتی. لفظی تحریف تو آج ہی میرے ایک دوست نے پوچھ لیا، دوست کا نام تو نہیں لینا چاہیے، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں.
کسی سے سنیں سیکھیں پھر سمجھیں، ادروائز گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جی یہ حج میں متع کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا میں آپ کی بات کو نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ میں قرآن کو اسٹڈی کر رہا تھا کہ اگر آپ حج کے دوران متع کریں فَوَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر آپ وہاں قربانی دے دیں تو وہاں متع کرنا جائے۔ میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے کہا بیوقوف بندے، وہ جو وہاں لفظ تمتع ہے وہ حج کے لیے ایک ٹرم ہے، قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں، کو حج قران کہتے ہیں، ایک کو حج افراد کہتے ہیں، ایک کو حج تمتع کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں لے گئے؟ کہاں سے کہاں بتا دیا؟ تو اس لیے کہ ترجمہ دیکھ رہا تھا نا، ترجمہ دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ تمتع کرتے ہیں، متع کرتے ہیں، تو آپ پھر قربانی وہاں دے دیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے وہ حج تمتع حج کی ایک قسم ہے۔ میں نے کہا اچھا میں تو کہہ رہا تھا کہ اگر متع باقی جگہوں پہ حرام ہے، حج میں آدمی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے مطلب کی بات نکال دی نا۔ نہیں وہ آدمی وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی اپنے تئیں اگر مطالعہ کرے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی جسٹ امیجن کہ اگر آدمی اپنے تئیں مطالعہ کر کے ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے تو کیا حشر کرے گا؟ مرزا عبدالقیوم کو اگر وہ تھیٹر میں لے جائے گا آپریشن کے لیے، سرجری کے لیے، تو نتیجہ کیا کچھ ہوگا؟ یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے دین کا بھی کہ ہم اپنے تئیں دین کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں؟ کسی بھی فیلڈ میں آپ کے پاس انسٹرکٹر نہ ہو تو یو ول بیکم اے گمراہ ون، اسی فیلڈ میں آپ گمراہ ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے انسٹرکٹر سے کوئی انسٹرکشن لی نہیں۔ اور یہ دین تو سمجھنے میں اس حوالے سے سب سے مشکل بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیرین نے فرمایا ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک سے نہ پوچھا کرے، ہر ایک سے علم نہ لیا کریں، یہ جو علم ہے یہ دین ہے۔ تو دین کے حوالے سے آپ جس سے سیکھنا چاہتے ہیں پہلے تو اس کے دین کو دیکھیں اس میں دین ہے کتنا، کیونکہ اگر وہ اپنے تئیں دیندار نہیں تو آپ کو کیا دین بتا دے گا؟ وہ تو خود اپنے تئیں دین کو پامال کرتا رہا ہے تو آپ کو کیا دین بتائے گا؟ وہ تو آپ کو وہی دین بتائے گا جو اس کے مزاج کے مطابق اس نے بنا دیا ہے، جو وہ سمجھ چکا ہے اپنے مزاج کے مطابق۔ ہاں؟ ہمارے لوگ سارے حدیث بیان کرتے ہیں، سارے حافظ قرآن سارے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کیا ہوئی بحث ہوئی؟ تو ایک تھی لفظی تحریف جو یہود کرتے رہے، اور دوسری ان کی معنوی تحریف تھی۔ تو معنوی تعریف وہ آیت کا بزور کوئی غلط مفہوم نکال کر پھر اسی پہ اڑ جاتے تھے۔ اور اگر آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو بھی یہی کیفیت ہے، کوئی فرق ہے نہیں۔ اور جو آیات اور احکام انہی کے مزاج کے مطابق نہ ہوتے تو حتی الوسع انہیں سیٹسائڈ کر دیتے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز ان کو راس نہ آتی تو اس کو سسپینڈ کر دیتے کہ یہ ماحول کا تقاضا۔ اور خود اپنے تئیں کچھ چیزیں گڑھ لیتے تھے، اسے احکام الہی کا حصہ بنا لیتے تھے، احکام خداوندی پر عمل کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ استحسان کے بغیر، نص اور ٹیکسٹ کے خلاف، جو ٹیکسٹ ہوتا تھا تورات کا، تو استحسان کے نام پر کہ ٹھیک ہے جی لیکن آج کے ماحول کا یہ تقاضا ہے، اور اس عمل کو استحسان کہتے تھے کہ ٹو کمپرومائز ود اگینسٹ دی ٹیکسٹ آف تورات۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے وہ انکار کر گئے۔ حضور نے فرمایا بدبختو یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور کے رسالت سے انکار دو وجوہ تھی۔ ایک تو وہ جو حرام کاروبار میں لگے ہوئے تھے، حضور نے اسے رکوانا چاہا، وہ حرام خوری کے کاروبار میں لگے ہوئے تھے ڈالر کے لالچ میں، تو حضور نے اسے رکوانا چاہا، اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔
اللہ اور پیغمبر کے لیے حرام کی کمائی چھوڑ دینا، کیونکہ ڈالر کی لذت بھی تو بڑی عجیب ہوتی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ انہیں حضور کے آنے سے پہلے وہاں ماحول میں جو سرداری مل چکی تھی، کیونکہ they were the educated people، یہودیوں کو، کیونکہ they were the educated one as far as the مشرکین مکہ اور the اوس اور خزرج مدینہ were concerned، they were illiterate people، وہ تو بے تعلیم تو ان کے اوپر تو اندھوں میں کانا راجا، وہ راجے بنے ہوئے تھے وہاں۔ اب جب حضور آئے تو ان کی دال پر غلطی نہیں تھی، پیغمبر کے مقابلے میں یہودی ملا کی حیثیت تھی، تو انہوں نے اس طرح سے اس کے نبوت سے انکار کر دیا، اس کو نبی مانیں گے تو بس چودراہٹ تو ختم ہو گئی۔ ویسے یہ انسانی فطرت ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے بس وہی سلسلہ شروع ہے۔ تیسرا طبقہ تھا عیسائیوں کا، وہ حضرت عیسیٰ کے اتباع کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے تو دین کو کیا، اللہ کو تقسیم کر دیا تھا، اقانیم ثلاثہ میں یا ٹرینیٹی میں۔ قرآن کریم نے ان پر ٹپا لگا دیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے اللہ کو ٹرینیٹی میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ کو ٹرینیٹی کے حوالے سے تقسیم تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں متشکل ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے ان پہ بھی ٹپا لگا دیا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اور اس حوالے سے نجران کے نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نجران وہاں ایک علاقہ تھا، عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوالات کیے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے آپ لوگوں کے نبی تھے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کھانا تو کھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو والدہ تھی وہ بھی کھایا پیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بھی کھایا پیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ سویا بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ سویا بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ہماری جیسی باڑی بھی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہماری جیسی باڑی بھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صفات بیان کر دیے کہ اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کی ہماری جیسی میٹیریل باڈی ہے نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو کھانے پینے کا محتاج نہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جس پر خواب نیند اور اونگ آتی نہیں۔ سورہ آل عمران میں 83 آیات اس مناظرے پر مشتمل ہیں، پیٹران آپ کو آ جائیں گے کہ نجران کے نصارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 83 آیات کے اساس پر مناظرہ کر دیا، اور وہ لاجواب ہو کر چلے گئے لیکن ایمان نہیں لائے۔ چوتھے قسم کے لوگ منافقین تھے، اور یہ منافقین کئی قسم کے تھے۔ ایک وہ جن کے قبیلے ایمان لائے تھے تو وہ قبیلوں کی وجہ سے بظاہر مسلمان ہو چکے تھے لیکن دل کے مسلمان نہیں تھے، کہ بھائی کیا کریں گروپ وہاں چلا گیا ہے۔ یہ دیکھیے جی اس طرح اپلائی ہوتا ہے ہر ماحول پہ۔ دوسرے وہ تھے جو تردد میں تھے، کہ پتہ نہیں یہ نبی بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تردد میں تھے۔ تیسرے وہ تھے جو دونوں اطراف کو راضی رکھنا چاہتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہاں آ کے ان کے ساتھ اور وہاں جا کے ان کے ساتھ۔ اور چوتھا طبقہ وہ تھا جو سازشی ٹولہ تھا،
وہ یہاں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے ہیں, باہر نکل کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, سازش کے لیے اندر داخل ہو جاتے صف میں تاکہ کچھ کنیکشن پیدا ہو تبسم بھائی کے ساتھ, اور مرزا عبدالقیوم صاحب کے ساتھ, اور عبدالوارث صاحب کے ساتھ, اور کچھ لیک سلیک پیدا ہو جائے, اور لیٹرنٹ دھیرے دھیرے اسے گمراہ کرتے رہیں. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر دلائل کی دنیا میں اس سے بھی مخاصمہ کیا. تو 4 طبقات تھے: مشرکین سے مخاصمہ, یہودیوں سے مخاصمہ, عیسائیوں سے مخاصمہ, منافقین سے, ان کے عقائد اور اعمال کی روشنی میں کہ یہ ہیں آپ کے عقائد اور یہ ہوتے ہیں آپ کے اعمال, تو ان سے مخاصمہ کر دیا. یہ تھے امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ قرآن کریم ان 5 علوم کو ڈسکس کرتا ہے. ایک علم الاحکام, دوسرا علم التذکیر بآلاء اللہ, علم التذکیر بایام اللہ, علم التذکیر بعد الموت, اور علم المخاصمہ. صحیح. جبکہ امام غزالی فرماتے ہیں, بس آخری بات, ہمیں تبسم کی فکر ہے نہیں, یہ میرے اس کی راز کی بات ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 4 قسم کے علوم ڈسکس ہوتے ہیں. ایک کو وہ نام دیتا ہے علم الاصول, دوسرا علم الاحکام. یہ تعبیرات مختلف ہیں. اصل میں ہر عالم اپنے مزاج کے مطابق وہ کچھ ٹرم وضع کر دیتا ہے, اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات میں کیسے ڈالوں. تو ہر ایک نے اپنا ایک قالب بنا دیا ہے کہ بھائی یہی چیز ہے علم الاصول. حالانکہ جب تفصیل میں آپ جائیں گے تو بالکل وہی چیز مل جائے گی جو پیچھے شاہ ولی اللہ نے کہہ دیا. علم الاحکام, دوسرا علم الاصول, دوسرا علم الاحکام, اور تیسرا علم القصص, اور چوتھا علم السلوک. علم الاصول میں 3 چیزیں دلائل کے اساس پر اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے: توحید, رسالت, اور بعث بعد الموت. دیکھیے وہاں پہ چلے گئے نا. علم الاصول میں 3 چیزیں آپ لکھیں کہ اصول 3 ہی ہیں: توحید, رسالت, اور بعث بعد الموت. باقی عقائد اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ملائکہ کا عقیدہ اور کتابوں کا عقیدہ, اور یہ تمام اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور علم الاحکام اسی میں وہی جو کلم تفصیل بتا چکے تھے کہ فرض, واجب, سنت, مستحب, حرام, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی, اور مباح. 8 قسم ہم نے بتائی دیے تھے کہ شرعی احکام کتنے قسم کے ہیں؟ 8 قسم کے ہیں. آپ دیکھیں وہاں فرض, واجب, سنت, مستحب, حرام, مکروہ تحریمی, اور مکروہ تنزیہی, اور مباح. یہ 8 قسم کے ہیں. تو اسے کہتے ہیں احکام. تو دوسرا علم وہ ڈسکس کرتا ہے علم الاحکام کا. تیسرا وہ ڈسکس کرتا ہے علم القصص, قصوں کا. اور قصہ ناٹ فار دی سیک آف قصہ. قرآن کریم کبھی قصے کے طور پر, کیونکہ یہ تاریخ کی کتاب تو نہیں, یہ کوئی ہسٹری تو نہیں, نہ قصوں کی کتاب ہے. کیونکہ قصوں کی کتاب میں کوئی بھی قصہ ایک بار ذکر کرنا کافی ہے, جبکہ قرآن کریم 6 مرتبہ تو صرف حضرت آدم کا قصہ بیان کر چکا ہے, اور 15 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. تو آدمی کو حیرت ہو جاتی ہے کہ خدا کی کتاب اور بار بار ایک قصہ بیان کرتا ہے, بار بار ایک قصہ نہیں. وہاں ایک صورت میں ایک موضوع ہوتا ہے, سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے. تو ہر جگہ جو وہ قصہ بیان کرتا ہے اسی سبجیکٹ میٹر کو اسی قصے کے اساس پر ثابت کر دیتا ہے. فار ایگزامپل, اب حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کر دیتا ہے, حوصلہ دے دیتا ہے کہ اس طرح ٹکر لے جس طرح موسیٰ نے ٹکر لیا تھا. اور کس سے ٹکر لیا تھا؟ ایک بہت بڑی قوت سے, بہت بڑے ڈکٹیٹر خبیث سے ٹکر لی تھی. آپ نے بھی خبیث سے ٹکر لینی ہوگی. صحیح. کہیں دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کر دیتا ہے کہ آپ نے وطن چھوڑنا ہوگا. دیکھیے موسیٰ نے وطن چھوڑ دیا تھا, اور وہاں کتنی اسے تکلیف اٹھانی پڑی. وہ بھوکا پیاسا وہ صحرا میں پھرتا رہا تا آ کے شعیب کا سہارا اسے مل گیا. صحیح. اور پھر حکمران بن کے واپس آیا. مینز کہ اللہ نے اسے ایک قوت دے دی کہ یہ لے لیں, جو آپ کی عصا ہے یہ پوری حکومت ہے. قرآن کریم نے اسے سلطان مبین کہہ دیا ہے کہ یہ موسیٰ کی ایسی زبردست قوت تھی کہ فرعون جو پورے مصر کا حکمران تھا, اور اس کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ پرندہ بھی پر نہیں ہلا سکتی تھی. صحیح. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آ جاتا تو وہ تو پہلے اپنے انداز سے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر دیتا. لیکن موسیٰ بھی عجیب آدمی تھے, اور موسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے.
اس کی آنکھوں میں ایک تو پیغمبر خود بھی جرار ہوتا ہے، پیغمبر میں تو بزدلی ہوتی نہیں، پوری دنیا ایک طرف اور تنہا پیغمبر دوسری طرف. دیکھیے غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4000 کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارداگرد جمع ہو چکے تھے. وہ مشہور ابو سفیان نا، وہ ابو سفیان ابن حرب ہے، وہ جرنیل تھے بڑے کفار کے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. نہیں، ابو سفیان ابن حارث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد ہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا وہ مہار پکڑے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12000 مسلمان انہوں نے دوڑ لگائی 4000 کفار کے مقابلے میں. قرآن کریم نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. حنین میں مسلمانوں کا لشکر 12000 اور کافروں کا 4000. تو جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے کو شیک ہینڈ کر دیا کہ آج ان کے چکے چھڑا دیں گے. آج تو ہم 12 ہیں اور وہ صرف 4 ہیں. اور بدر میں جب وہ 1000 تھے اور ہم صرف 300 تھے تو ان کے پاؤں نہیں جمے تھے. آج تو ہم 1:3 ہیں، اس وقت وہ 1:3 تھے، اس وقت ہم نے بگایا. آج تو دیکھیں گے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے کون سا بگایا تھا. وہ آپ نے بگایا تھا کہ میں نے بگایا تھا. تمہارا میں تو رمی تو ولیکن اللہ رما. اللہ کریم نے فرمایا وہ جو آپ رمی کر رہے تھے اور وہ لوگ بھاگ رہے تھے وہ آپ نہیں کر رہے تھے، وہ تو ہم کر رہے تھے، انہیں بگا رہے تھے. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ مسلمان تمام تو اللہ کے مقربین تھے.